أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ مائدہ کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو اللہ کے عہد کو توڑا نافرمانیاں کی اللہ کی کتاب تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی احکامات کو تبدیل کر دیا. جب انہوں نے ان کے علماء نے تورات کے اندر تحریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو سخت کر دیا. اللہ نے ان کے اوپر لعنتوں کو بھیجا اور ان کے دل سخت کر دیے. گزشتہ درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان پر لعنت کو ڈال دی. لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی لعنت ان کے اوپر. اور جو لعنت اللہ نے ان کو بھیجی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کیونکہ عذاب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتے ہیں زلزلوں کے ذریعے، زمین پھٹ جاتی ہے، زمین میں دھس جاتے ہیں، طوفان آندھیاں چلتی ہیں، سیلاب میں گھر بہہ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. عام طور سے ہم نے اس کو بڑا عذاب سمجھا ہے. علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ بڑا عذاب نہیں، یہ بھی عذاب ہے لیکن یہ عذاب وقتی طور پر. لیکن جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت ہے یہ دائمی عذاب ہے. اس لعنت کا اثر ان کے اوپر، ان کی اولاد کے اوپر، ان کی نسلوں کے اوپر اللہ نے چلایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عذاب کے ذکر فرمایا. حالانکہ زلزلوں میں بھی وہ مارے گئے، طوفان آندھیاں بھی آئے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں. لیکن یہ جو عذاب ہے دائمی عذاب،
اور جو اللہ کی طرف سے ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ، اس کا جو اظہار ہے اللہ نے اسے قرآن میں ذکر فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ اس سے پہلے آیات میں وہ بات آ چکی ہے گزشتہ درس میں، تورات میں اللہ نے ان سے عہد لیا، 12 خاندان تھے، 12 سردار اس میں تھے، تو ان سے اللہ نے عہد و پیمان لیا تورات کے اندر کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، دین کی تائید کریں گے اور اللہ کو خلف حسن دیں گے۔ یہ تمام وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے، انہوں نے تمام وعدوں کو توڑا، نقض عہد کیا۔ تو اس نقض عہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو پہلا عذاب ان کے اوپر جو بھیجا ہے، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمُ الْقِرَدَةَ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کے اوپر غصے کا اظہار فرمایا۔ تو غصہ، اللہ کا غصہ یہ لعنت کی شکل بن جاتی ہے۔ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کے اوپر غصہ کیا، غصے کو اتارا۔ اللہ کا غصہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ تو اللہ کی ناراضگی ہی یہ اللہ کی لعنت ہے، جو رحمت کی ضد ہے۔ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتوں کو اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو اتارتے ہیں، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن جب اس کا برعکس ہوتا ہے، اللہ کسی پر غصہ ہوتے ہیں، تو پھر فرمایا اس کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر۔ اس کو عام طور سے یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہ جن کے اوپر غصہ کیا گیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ یہودی ہیں جن کے اوپر غصہ کیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ ہی میں بتا دیا گیا کہ یہ مغضوب علیہ ہیں، ایک اس کے اوپر منعم علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس کے برعکس مغضوب علیہ ہیں جن کے اوپر غصہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں پر اللہ کی لعنتیں پھٹکا دی۔ تو یہ پہلا عذاب ہے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ دوسرا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کی سختی یہ عذاب ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اس کو عذاب ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک طوفان آندھیاں جو باتیں ہوتی ہیں سب اللہ کا عذاب ہے، وقتی طور پر ہنگامی طور پر عذاب آتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اسے آپ مثال سے بات سمجھے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو سجدوں کی توفیق دیتے ہیں، مطلب نمازوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جن بندوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ نمازوں کی توفیق ہو جانا، سجدوں کی توفیق ہو جانا، نیک کاموں کی توفیق ہو جانا، یہ اللہ کی رضامندی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے برعکس خساوت قلب، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پہلے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نماز پہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ نے اسے توفیق نہیں دی اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، سجدوں کی توفیق چھین جاتی ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ دلوں کا سخت ہو جانا۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، چاہے ان کے سامنے کتنی نصیحت بھی کی جائے، ان کے سامنے قرآن و حدیث کی کتنی باتیں بھی کی جائے، دلوں کے اندر سختی آ گئی، قساوت قلب آ گیا، تو پھر عبادتوں کی توفیق چھین جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان یہودیوں سے اتنے ناراض ہوئے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کتاب کی تحریف کی، تورات کو بدل دیا، تو اللہ کی ناراضگی اتنی شدید ہے ان کے اوپر، اللہ کا غصہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا۔ تو یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو یہ لوگ کل قیامت کے دن، دنیا میں ہی نہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت سے توجہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو ان یہودیوں کے لیے اللہ نے 4 جملے استعمال فرمائے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ کی لعنت اور خساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا، اور آخرت میں یہ 4 بڑے بڑے عذابات ہیں جو یہودیوں کے متعلق، جو جن پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمائے۔ تو خساوت قلبی بھی کوئی معمولی چیز نہیں، تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو نرم رکھیں۔ نرم رکھنا یہ ہے کہ توبہ استغفار، جتنا آدمی توبہ استغفار کرے گا، جتنا آدمی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کے حضور میں گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، اس کے اندر دل نرم ہوتا چلا جائے۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اس کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ توبہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی سختی کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ خَاشِعَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قساوت قلب کے بارے میں مشہور آیتیں آپ بھی بارہا سنے ہوں گے کہ قساوت قلب کوئی معمولی چیز نہیں، اس سے پتھر بہتر، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ایسے دلوں سے، ایسے قلوب سے پتھر بہتر ہے، جو قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا پہلے پر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر اس نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، فهي كالحجارة، پتھروں کی طرح، او اشد قسوة، اس سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ ہم لوگ پتھر کتنا سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جس سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، پانی بہہ پڑتے ہیں، اور پتھر خوف خدا سے اوپر سے نیچے لڑک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو یہ پتھر کے اندر یہ خاصیت ہے کہ پتھر روتے ہیں، پتھر سے آنسو بہتے ہیں، لیکن جو انسان اتنے سخت ہو جائے کہ ان کے آنکھیں آنسو بھی نہ نکلے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پتھر بہتا ہے۔ پتھروں کی 3 قسمیں اللہ نے وہاں بیان فرمایا جو سورہ بقرہ میں، تو فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ خَاشِعَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وہ اللہ کے کلموں کو بدل دیتے تھے اس کی جگہوں سے، اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے وہ بھول گئے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تورات کے اندر اسے بھلا دیا، انہوں نے نسیاں منسیہ کر دیا، ایسے بھولے کہ بھولا ہوا سبق ان کو دوبارہ یاد ہی نہیں آیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، مسلسل وہ خیانت کرتے رہے۔ خائنہ، یہ وہ خائن ہیں، خیانت کرنے والے۔ منافقین کا جو ذکر ہے کہ منافقین کی 3 نشانی ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وہ خیانت کرے، جو مال اس کے پاس امانت رہے گا امانت میں خیانت کرے۔ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ خیانت کی۔ پھر ایک آدمی کا مال کسی نے لے لیا، اس میں چوری کی یا خیانت کیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں توفیق ہو کر وہ دے دیں، یا اس کی اولاد سے وہ چیز وصول کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک خیانت ہے،
کسی کے مال کو لے کر خیانت کر دینا، لیکن علماء یہود سب سے بڑے خائن ہیں، سب سے بڑے خیانت کار۔ کیوں؟ دو چیزیں انہوں نے کی، ایک اللہ کے احکامات کو چھپا دیا، دوسرا اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ کتاب کے اوپر انہوں نے قلم چلایا، اللہ کی کتاب تورات میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی ہمت نہیں۔ یہ علماء یہود جو علماء سو تھے، انہوں نے اپنی کتاب، انہوں نے تورات کے اندر تعریف ہوئی، خیانت کیا کی؟ تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوں گے، کون سے خاندان میں پیدا ہوں گے، اور کیسے پیدا ہوں گے، اور وہ شہر کون سا ہوگا، وہ ان کے ماننے والے کون ہوں گے، پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، پوری تفصیلات۔ اور ایک باب میں مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بتایا گیا، آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، آپ اتنے خوبصورت ہوں گے، آپ کی آنکھیں ایسی ہوگی، آپ کی پیشانی مبارک ایسے ہوگی، آپ کے بال گھنگھرے ہوں گے، آپ کی داڑھی ایسے، پورے صفات ایسے بیان کیے گئے۔ وہ پورا باب یہ تورات کے اندر سے انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے اسے صاف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اتنی بڑی خیانت ہے۔ تو یہ لوگ مدینے میں آ کر بسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 400 سال پہلے مدینے میں آئے، ان کے باپ دادا مدینے میں آ کے بسے اور آ کر نبی آخر الزمان کے منتظر ہیں، انتظام میں۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب اللہ کے نبی آ گئے جس کو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے نہیں کہا، پہچاننا، جاننے سے اعلیٰ درجہ ہے پہچاننا، پہچانتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ طور پر، ان کی کتاب کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس میں غلطی نہیں کرتا، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے ذریعے وہ ایسا پہچانتے ہیں۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن تورات میں اتنی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اتنا پہچانتے ہیں اللہ کے نبی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ جب لوگ آ کر پوچھتے کہ بھئی تمہاری کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ لکھا، تو کہتے ہیں وہ یہ نبی نہیں، وہ تو کوئی اور۔ اس طرح انہوں نے خیانت کی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، مسلسل خیانت کرتے رہے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے بہت کم لوگ جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی وہ مسلمان ہو گئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اللہ نے کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اے نبی جی آپ انہیں معاف کر دیجئے، اب درگزر کر دیجئے۔ معافی کس بات کی؟ درگزر کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ معافی یہ پہلی صورت کب؟ جب شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، لیکن جب آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد ان کو معافی نہیں ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہنا ہو تو مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جلا وطن کر دیا جائے، جیسے خیبر سے ان کو نکالا گیا، قبیلہ بنو نذیر سے ان کو پاک کیا گیا، یہاں تک سے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا۔ یہ معافی نہیں، تو معافی پہلے صورت میں تھی، بعد میں اللہ نے اس معافی کے حکم کو درگزر کر دیا۔ ہاں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں
اگر رہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹیکس دے کر رہو، ورنہ پھر مسلمان ہو جاؤ. دو ہی آپشن ہے، یا تو پھر نکل جاؤ یا تو پھر مسلمان ہو جاؤ، ورنہ ٹیکس دے کر رہو. فاعف عنہم واصفح، تو اب وہ ٹیکس دیں گے تو پھر ان کو معافی ہے. واصفح، اب درگزر کر دیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں. یہاں تک یہودیوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب کے اہم پارٹ ہیں. دوسرے ہیں نصارہ جسے ہم عیسائی کہتے ہیں. اب آگے ان کا ذکر ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اہل کتاب میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا کہ ہم نصرانی ہیں. نصرانی کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انجیل پر ایمان لانے والے. انہوں نے کہا کہ اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے بھی ان سے وعدہ کیا، ہم نے ان سے بھی وعدہ. اس سے پہلے گزشتہ درس میں یہودیوں سے وعدہ لیا ان کی کتاب میں، اسی طرح نصرانیوں سے وعدہ لیا ان کی کتاب انجیل کے اندر. اخذنا میثاقهم، ان سے بھی وہی وعدہ لیا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، تم تورات پر انجیل پر ایمان لے آؤ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ. اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کے اوپر بھی ایمان لے آؤ. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں انہوں نے خوشخبری سنائی. جب آسمان پہ اٹھائے جانے سے چند دن پہلے انہوں نے خوشخبری سنائی تورات انجیل کے ذریعے سے کہ دیکھو میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ ان کی نبی خود تحقیق کر کے جا رہا ہے، ان کی کتاب میں خود صراحتاً موجود ہے، نام کے ساتھ موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. من بعدی کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں. بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے بعد 600 سال یا 550 سال یا 700 سال 3 اور ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ 600 سال کے درمیانی عرصے میں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم بالبينات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بینات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، معجزات کے ذریعے جب لے آئے، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین دجال. انہوں نے بھی انکار کیا تو انہوں نے بھی نقض عہد کیا، اللہ کے وعدے کو انہوں نے بھی توڑا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں. اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے وعدہ لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی اس نصیحت کو بھلا دیا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، اس وعدے کو بھلا دیا جو وعدہ ان سے کیا گیا. یہ بھی ان کے چھوٹے بھائی، یہ سیدھے ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ، تو انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. ان کی کتاب میں جو وعدہ لیا گیا تھا انہوں نے وعدے کے خلاف. اب ان کی سزا سنی. جب انہوں نے نقض عہد کیا، جب انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، تو ان کی اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ڈال دیا قیامت تک. ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، آپس میں خانہ جنگ کی. یہ بھی کوئی معمولی سزا نہیں. اللہ نے ان لوگوں کو ایسی سزا دی جو خاندان در خاندان، نسل در نسل، یہ سلسلہ ان کا اس وقت بھی ہے، آج بھی اور قیامت تک رہے گا الی یوم القیامہ. خود ان کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
اور ان کی والدہ کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف، آگے ان کا ذکر ہے۔ اب ایک جماعت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ایک جماعت کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہ صلیب پر چڑھا دیے گئے نہ صلیب پر، وہ تو خدا ہے۔ اب اس میں پھر اختلاف کہ انہوں نے کہا کہ تین خدا میں سے ایک خدا ہے، ان کی والدہ بھی نعوذ باللہ خدا، ایک خدا اللہ ہے اور ایک یہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو آگے ان کا ذکر ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے۔ اب ان میں اختلاف، ان کے خاندان میں خاندان بڑھ گئے، ان کی ایک خاندان قبیلے الگ ہو گئے، ان کے قبیلے الگ ہو گئے، یہ ان کے خلاف یہ ان کے خلاف، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ایک جماعت کہتے ہیں کہ خدا کی ذات عیسیٰ میں حلول کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ ان کی نسل سے نسل در نسل چلی آ رہی ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ آپس میں عداوتیں، آپس میں دشمنیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ڈال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نقض عہد کیا، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف کیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ہم نے ڈال دیا ان کو درمیان عداوت اور دشمنی کو قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ اب آگے ان اہل کتاب سے ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہوا، نصارہ کا ذکر ہوا، دونوں کو مشترکہ طور پر اللہ خطاب کر رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جس میں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے۔ مدینے میں تقریباً 8-10 قبیلے یہودیوں کے، 2-4 قبیلے نصرانیوں کے، تو یہ لوگ مشترکہ طور پر مدینے میں پہلے ہی سے آباد تھے، ان کے باپ دادا یہ لوگ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہودیوں کی اکثریت تھی، ان کے قبیلوں کی اکثریت تھی، نصارہ کی اگرچہ کہ اکثریت نہیں تھی، اقلیت تھی، لیکن وہ بھی موجود تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہو کر پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آنکھوں سے نبی کو دیکھا، اللہ کی کتاب کو نازل ہوتے ہوئے، وحی کو اترتے ہوئے، جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ نبی جن کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، جن کا تذکرہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، تو انجیل کے اندر آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی صفات بیان کیے گئے، اب تمہارے پاس آ گئے، تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پوری کتاب تورات ہے، انجیل ہے، جہاں جس باب میں، جن اوراق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھے اسے نکال دیا، اسے چھپا دیا، کتاب سے الگ کر دی۔ اب اتنی صفوں کی کتابیں، تو نعوذ باللہ اگر بیچ میں سے 1-2 پارے نکال دیں تو جس پاروں کے اندر تورات کے جن حصوں میں، اوراق میں، انجیل کے جن حصوں میں، اوراق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اسے چھپا دیا۔ اس کا ذکر ہے قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، یبین لکم، جو وہ کھول کر تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جن میں سے کتاب کو تم نے چھپا دیا، ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو تم نے درگزر کر دیا، بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیا اور بہت سی چیزوں کو تم نے چھپا دیا۔ اصل انجیل نہیں، اصل تورات آج مفقود ہے، آج موجود نہیں، اصل نسخے خود ان کے باپ دادا کے پاس بھی آج موجود ہے، اگر ڈھونڈنا چاہے چراغ لے کر کوئی دنیا میں ان کو بھی نہیں ملے۔ ایسے انہوں نے رد و بدل کر دیا، ایسے انہوں نے تحریف کی۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آ گئی۔ اللہ کے نبی تمہارے سامنے موجود ہیں، مکے میں طلوع ہوئے، اب یہاں آ کر روشنی پھیلا رہے ہیں، اب وہاں سے وہ سورج و آفتاب نکل کر مدینے میں آ گئے۔ آفتاب نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء کے آخر میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ کے نبی کو نور کہا۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے ڈالا نور کو، یہاں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، نور سے مراد اکثر مفسرین بلکہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد، آپ سراپا نور ہیں۔ وہ کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد قرآن، تو اللہ کے نبی بھی آئے، اللہ کی کتاب بھی آئے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور سے تعبیر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور کیوں کہا گیا؟ نور سے کئی معنی مراد ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا علم ہے، آپ کا علم نور کا، آپ کا علم کا نور پوری دنیا میں کونے کونے میں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور آپ کی دین کو، آپ کے علم کو اللہ نے بھیجا، تو نور سے مراد دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اب آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں اللہ نے بھیجا، علم ایک نور کی شکل میں۔ اب یہاں تعویلات کرنے کے بجائے اکثر مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ اس لیے بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہتے، آپ سراپا نور ہیں، آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر۔ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا خود آپ کہہ دیجئے نبی انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان، لیکن یوحا الیہ، میرے بشر ہونے میں تمہارے بشر ہونے میں بہت فرق ہے۔ میں بھی بشر ہوں، تم سب بھی بشر ہو، لیکن میرے بشر ہونے میں تمہارے بشر ہونے میں بہت فرق ہے، لیکن میں بشر ہوں۔ اب ایک جماعت کیوں کہتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے سے انکار کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نور ہیں، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے مستثنا کرنا یہ صحیح نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو نور فرمایا گیا ایک چند خصوصیات کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خاص چیزیں عطا فرمائی جو صرف آپ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کے لیے خاص اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت۔ اور اسی طرح بعض خصوصیتیں ایسے ہیں جسے اللہ نے والضحیٰ الم نشرح لک صدرک، یہ سب آپ کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے اللہ نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، آپ کتاب مبین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں والضحیٰ سے تعبیر فرمایا، علم نشرح سے تعبیر فرمایا، اور اسی طرح اور الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، تو ان تعبیرات میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ نور کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن نور کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے انکار کرنا یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نور بھی ہیں، ہم عام بشر ہیں، ہم نور نہیں۔ اللہ کے نبی بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، دونوں چیزیں ماننی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ایک بہت باریک بات ہے، یا علماء نے اس پر کافی بحث بھی کی ہے، اتنی بات آج بن گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص نوازشات سے نوازا ہے، جو خصوصیات ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ نے خاص طور سے عطا فرمائیں، تو ان خصوصیات میں سے، ان آپ خاص چیزوں میں سے اللہ نے آپ کو نور بھی عطا فرمایا۔ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور و کتاب۔ بہرحال اتفاق ہے کہ نور سے بڑا تمام کا اتفاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، وہ کتاب مبین، اور ہم نے کتاب مبین کے آپ کے اوپر بتایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور ہونے کی حیثیت سے، یعنی نور ایمان، نور علم سے، اور اسی طرح کتاب مبین کے ذریعے سے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں آپ کے ذریعے سے، کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو ان کی خوشنودی کی اتباع کرے، سبل السلام، جنت کے راستوں کو، سلام سے مراد جنت ہے، سبل سبیل کی جمع، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ جن کو ہدایت سے نوازتے ہیں، نور ایمان عطا فرماتے ہیں، ان کو کفر کی تاریکیوں سے، کفر کی ظلمتوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف، نور ایمانی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ قرآن لے کر آئیں، اسی طرح ہدایت کی کتاب لے کر آئیں، جنہوں نے آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی کتاب کو مانا، قرآن کو مانا، تو اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ اللہ نے ان کو کفر کی تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان میں داخل فرما دیا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گئے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، سلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جن کو ان سے داخل کیا جائے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو اللہ نکال دیں گے تاریکیوں سے، ظلمت تاریکیوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔